عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے کہا کہ علی کی فضیلت آپ کو یاد ہے؟ صحابی پیغمبر ہیں، نام چھوٹا نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ علی کی 4 فضیلتوں کا میں چشمدید گواہ ہوں۔ بہت بڑا نام ہے صحابہ کرام میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود۔ علی کی 4 فضیلتوں کا میں چشمدید گواہ ہوں، ان 4 میں سے اگر کوئی ایک فضیلت مجھ کو مل جاتی تو میں حضرت نوح کی عمر کے برابر ملنے والی حکومت کو چھوڑ دیتا، مگر اس فضیلت کو نہ چھوڑتا۔ 2500 سال کی عمر تھی حضرت نوح کی، 2500 سال تک کی عمر، 2500 سال تک کی حکومت کو چھوڑ دیتا، مگر میں اس ایک فضیلت کو نہ چھوڑتا۔ سنیں گے؟ فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ رَائِطًا غَدًا رَجُلًا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ کرارا غیر فرار، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، پلٹ پلٹ کر حملہ کرے گا، چاروں سمت سے حملہ کرے گا، کرار ہوگا، غیر و فرار، بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ میرے مولا ویسے ہی سواری ایسے رکھتے تھے جو بھاگنے والی ہوتی نہیں۔ کبھی میرے مولا گھوڑی پر بیٹھتے تھے، کبھی لاغر سے گھوڑے پر بیٹھتے تھے جسے بھاگا ہی نہیں جاتا۔ سب سے کمزور جانور جو ہوتا تھا کہتے تھے وہ لے آؤ میں اس پہ بیٹھ جاؤں۔ علی کا کیا تعلق بھاگنے سے؟ بھائی تھکے بیٹھے ہیں، مجھے اندازہ ہو رہا ہے تو اور سناؤں؟ کل میں اسے علم دوں گا جو رجل ہوگا، کرار ہوگا۔ ہم مدرسے میں جو پڑھتے ہیں نا تو اس میں ایک بحث ہے، یہ اصول فقہ کی بحث ہے، مفہوم اور منطوق کی بحث ہے جی۔ ایک لفظ ہے جو میں نے ادا کیا، یہ منطوق کہلائے گا، جو نطق میں آ گیا نا، جو زبان پر آ گیا، نطق میں آ گیا، تو اس کے جو برخلاف چیز ہوگی وہ مفہوم کہلائے گی۔ اب میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، سمجھدار لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ لَأُعْطِيَنَّ غَدًا رَجُلًا، لَأُعْطِيَنَّ غَدًا رَائِطًا غَدًا رَجُلًا، کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ یہ منطوق ہے، مفہوم خود نکالیے۔ میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، یہ منطوق ہے، مفہوم نکالیے جی۔ کرار ہوگا، بھاگنے والا نہیں ہوگا، منطوق، یہ منطوق ہے، مفہوم نکالیے۔ نہیں میری بات نہیں جا رہی۔ اب میں تھوڑا سا کھلوں گا تو پھر آپ کہہ کے کھل کے پڑھتے ہیں۔ بھائی نبی فرما رہے ہیں میں مرد کو علم دوں گا، میں کرار کو علم دوں گا، میں نہ بھاگنے والے کو علم دوں گا، میں اسے علم دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسرے دن میرے مولا نبی نے آواز دی، اچھا شاید ساری رات تو بڑا سکون رہا ہو کہ علی تو ویسے ہی بیمار ہیں، علی کا تو ویسے ہی عنوان ہی نہیں ہے، علی تو گفتگو کا موضوع ہی نہیں ہے جی۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے آواز دی علی کہاں ہے؟ فرمایا آشوب چشم میں مبتلا ہیں۔ فرمایا علی کو بلاؤ۔ نبی نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں پہ لگایا، جنہیں خاک شفا سمجھ میں نہیں آتی، جنہیں حسین کی سبیل سمجھ میں نہیں آتی، میں ان سے مخاطب ہوں۔ اللہ کا نام، اللہ کا کام بھی منفرد ہے۔ بہت سارے لوگ سبیلوں کو نہیں مانتے مگر مکے سے زمزم لا کے بانٹتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نیاز نظر کو نہیں مانتے مگر بہت ساری چیزیں اجوا کی کھجور لا کے بانٹتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مزاروں پہ جانے کو بدعت بولتے ہیں مگر حتیم، خانہ کعبہ کا پرنالہ جہاں گرتا ہے، حتیم، وہ ناٹی سی دیوار، وہ ڈی نما دیوار، اس کا بھی طواف کرتے ہیں۔ وہ کعبہ نہیں ہے، وہ ابراہیم اور اسماعیل اور ہاجرہ کی قبریں ہیں۔ تم مت جاؤ قبروں پر، میں تو طواف کرواؤں گا۔
सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत कर, वो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। मैं छोड़ रहा हूँ, मज़ामीन छोड़ रहा हूँ मुझे, क्योंकि जल्दी जल्दी चार बातों की तरफ तो कम से कम इशारा हो जाए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं एक फजीलत ये जो अली की है कि अली को नबी ने अलम दिया। ये फजीलत अली इब्न अबी तालिब की मैंने अपनी आंखों से देखी है। ये फजीलत अगर मुझे मिल जाती तो मैं 2500 साला हुकूमत को छोड़ता, इस फजीलत को ना छोड़ता। दूसरी फजीलत जो मैंने अपनी आंखों से देखी मेरे मौला अली के बारे में, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, फरमाते हैं कि रात का आधा वक्त गुजर चुका था, जिब्रील नाजिल हुए और कहा मस्जिद में खुलने वाले सारे दरवाजे बंद करवा दीजिए, अली का दरवाजा खुला छोड़िए। सद्दल अब्वाब इल्ला बाबा अली, सारे दरवाजे बंद करवाइए सिवाय अली के दरवाजे। तो जब दरवाजे बंद होंगे उठा उठा के घरों में भेजा जाएगा, उठो मस्जिद से बाहर जाओ, अपने घर में जाओ, दरवाजा बंद हो रहा है। तो उस वक्त ना सही बात में तो कुछ ना कुछ बोला, सोचा होगा, खुद ना सोचा होगा, बेगम साहिबा ने चढ़ाया होगा। ये क्या हो गया भाई, आपको अंदर से मस्जिद से निकाल दिया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए। एक बड़ी तादाद सरकार की खिदमत में आई, क्या या रसूलुल्लाह आपने बंद करवाए दरवाजे? हजरत ने फरमाया ना मैंने खुलवाए थे ना मैंने बंद करवाए। अली का दरवाजा अल्लाह ने खुला छुड़वाया। भाई देखिए, इस्मत अहले बैत पर आयत तथहीर भी दलील है, मगर इस्मत अहले बैत पर ये हदीस सद्दल अब्वाब भी तो दलील है। मैं मस्जिद में नजासत की हालत से कोई चीज रख कर नहीं आ सकता, कोई चीज उठा कर नहीं ला सकता। हम हालत नजासत में मस्जिद में जाकर कोई चीज रख कर नहीं आ सकते, कोई चीज उठा कर नहीं आ सकते। बाज कहते हैं मुरूर जायज है, यहां से गए और वहां से निकल गए, ठीक है, मुरूर गुजरना हालत निजासत में जायज है। ये मौला अली का दरवाजा खोला ही इसलिए गया था, यही तो बताया जा रहा था कि अली साहिब इस्मत है, अली के यहाँ निजासत का गुजर नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, सारे दरवाजे बंद करवाए सिवाय एक अली के दरवाजे। सुनेंगे तीसरी फजीलत, फरमाते हैं तीसरी फजीलत जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, सूरह बरात नाजिल हुई, माशाल्लाह सरकार दो जहां ने आवाज दी हजरत अबू बकर को, जाओ जाके मुशरिकीन मक्का के आगे ये सूरह बरात तिलावत करके आओ, ये सूरह तौबा तिलावत करके आओ। हजरत अबू बकर अपने तमाम साथियों के हमरा मक्के जा रहे हैं, फतेह मक्का से कुछ अर्से पहले की ये बात है। अभी मक्के के करीब पहुंच चुके थे, मदीने से मक्के का आधा रास्ता तय कर चुके थे। जिब्रील नाजिल हुए, नबी से कहा ला तुकल्लिफ इल्ला अंता व नफ्सक, ये काम आप करेंगे या आप जैसा करेगा? समझ कर रहे हैं हमारा? फौरन मेरे मौला नबी ने आवाज दी अली को बुलाओ। भाई मैं आपके तवज्जुह से एक जुमला कहना चाहता हूं, तुम्हें आज या अली मदद कहने से मुंह टेढ़ा होता है? मेरे मौला नबी ने तो कदम कदम पर या अली मदद बोला है। मेरे अली को बुलाओ। मेरे मौला अली तशरीफ फरमा हुए, फरमाया अली फौरन रवाना हो जाओ, इससे पहले कि अबू बकर मक्का पहुंच जाए, और जाके उनसे कहो कि हुक्म इलाही नाजिल हुआ है कि ये काम या नबी करेंगे या नबी जैसा करेगा, और नबी ने मुझे अपने जैसे के उन्वान से भेजा है। अल्लाह अकबर। बड़े लोगों की तमन्ना है कि इनको अपने आप को नबी जैसा बोले, नबी ने तो सिर्फ अली को अपने जैसा बोला है। पहुंचे मेरे मौला, किस उजरत से पहुंचे होंगे, किस तुंदी और तेजी से पहुंचे होंगे। हजरत अबू बकर को जाके रोका, पैगाम आया है आपके आ जाने के बाद कि ये काम नबी करेंगे या नबी जैसा करेगा, और नबी जैसे की जगह नबी ने मुझे भेजा है। उन्होंने देर नहीं लगाई देने में, इसमें हुस्न है, मैं एक नतीजा लूंगा। हजरत अबू बकर ने देर नहीं की, फौरन वो अमानत उनके हवाले कर दी, मौला के हवाले। मौला उधर मक्के चले गए, हजरत अबू बकर वापस आ गए। हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं, जैसे पहले दिया था बाद में भी दे देते। और हजरत अल्लामा हिल्ली अल्लाह मकामहू ने फजल इब्न रोज़बहान को जो दलील दी है ना, खिलाफत बिला फसल अली की,
کہ علی خلیفہ بلا فصل تھے، یہی سورہ برات کی تبلیغ کی دلیل ہے۔ کیوں حضرت ابوبکر کو ہی بھیجا؟ بھائی کوئی اور شخصیت بھیجی گئی ہوتی؟ بھائی آپ کی توجہ اگر مجھے بہت صراحت نہیں کرنی چاہیے نا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ دعوت فکر دے رہا ہوں اپنے سنی بھائیوں کو مجلس میں جو تشریف فرما ہے، اور میں تو آپ کو حوالہ دے رہا ہوں نا سورہ برات کا، جا کے تفسیر دیکھ لیجئے، سارے مفسرین نے یہی کچھ لکھا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ کوئی سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر سے واپس لے لیا، یہ ایک عجیب۔ اچھا، حضرت ابوبکر نے تو بہت کچھ مولا کے شان میں کہا ہے جی۔ نبی کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر کا دور حکومت، ایک شخص آیا کہنے لگا مجھے نبی سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا جی انتقال ہو گیا۔ کہا انہوں نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 3 مٹھی کھجوروں کی دوں گا جب بھی تم مدینے آؤ گے۔ توجہ ہے اب بات کی؟ انہوں نے تو مجھ سے کہا تھا جب بھی تم مدینے آؤ گے 3 مٹھی کھجوروں کی دوں گا۔ تو میں تو نبی کا وعدہ پورا، نبی کیسے باقاعدہ وعدہ پورے کیے چلے جائیں گے؟ تو حضرت ابوبکر نے ایک مرتبہ پورے مجمع میں دیکھ کر فرمایا علی کو بلاؤ۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ میرے مولا میرے مولا علی کو بلایا گیا، آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ میرے مولا تشریف فرما ہوئے، مولا مشکل کچھ ہے بھائی۔ یہ ایک مرتبہ آئے، حضرت نے فرمایا کہیے آپ نے مجھے یاد کیا؟ کہ علی 3 مٹھی کھجوریں اس کو دے دیں۔ کہ ماجرا کیا ہے؟ کہ ماجرا یہ ہے کہ نبی مکرم نے سے وعدہ کیا تھا کہ میں 3 مٹھی کھجوروں کی دوں گا جب تم مدینے آؤ گے۔ میرے مولا نے جو کھجوریں رکھی ہوئی تھی 3 مٹھی کھجوریں بھر کے دے دی۔ ہر مٹھی کے اندر 20 دانے تھے، 60 دانے اس کی جھولی میں مولا علی نے ڈال دیے۔ اب صحابہ کرام کے لیے سوال تو تھا نا کہ بھئی یہ ہوا کیا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو ایک نے پوچھ لیا کہ یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے جب ہم غار ثور سے نکل رہے تھے تو ساری رات نبی کے زبان پہ سوائے علی کی کسی کی بات ہی نہیں تھی۔ میں ساری رات نبی سے علی کی باتیں سنتا رہا، اور جب غار ثور سے ہم نکلے، ہجرت کی رات، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ہجرت کی رات جب ہم غار ثور سے نکلے تو نکلتے وقت کہنے لگے علی اور مجھ میں اتنی یکسانیت ہے کہ حتیٰ میری اور اس کی مٹھی میں بھی فرق نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سورہ براءت کی تبلیغ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ توجہ ہے؟ میں نے جو علی کی چوتھی فضیلت دیکھی اپنی آنکھوں سے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں چشمدید گواہ ہوں علی کی فضیلت ہے۔ آواز قدرت آئی ندعو ابناءنا و ابناءکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہہ دو ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُمْ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لے کر آؤ۔ دوسرے دن پیغمبر اکرم اپنے جیسوں میں سوائے علی کے کسی کو لے کے نہیں گئے۔ یہ علی کی میں نے فضیلت اپنی آنکھوں سے دیکھی۔